الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ وقال اللہ تبارک و تعالی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق نبی امین المکین الکریم الرؤوف الرحیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ المصطفیٰ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن پاک کی سورہ الشورى کی آیت نمبر 23 کا تھوڑا سا حصہ اور سورہ بقرہ کی چند آیتوں کا میں نے تلاوت کیا ہے۔ ان آیت کریمہ کی روشنی میں اس مہینے کے حوالے سے کچھ باتیں سناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سننے اور سمجھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ یہ مہینہ ماہ محرم کا شروع ہو چکا ہے۔ محرم کی آج 2 تاریخ ہے، 1445 ہجری شروع ہو چکی ہے۔ محرم کی 2 تاریخ جمعہ کا دن ہے۔ آج ہم شہدائے کربلا کے حوالے سے کچھ باتیں سنیں گے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ الشورى کی آیت نمبر 23، جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے، قل یعنی اے حبیب آپ فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس تبلیغ رسالت پر یعنی جو دین میں نے تم تک پہنچایا ہے اس پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا یعنی اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ جو دین میں نے تم تک پہنچایا ہے اس کے بدلے میں اس کا اجر میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، مگر کیا مانگنا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے بتایا کہ الا المودۃ فی القربى، اس کے بدلے میں میری قرابت سے، میری اہل بیت سے، میری آل سے محبت کیا کرو۔ یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے اس کے بدلے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کہلوایا ہے۔ یہ حدیث نہیں ہے، قرآن پاک کی آیت ہے، کیونکہ جتنے بھی انبیاء اکرام دنیا میں تشریف لائے، انبیاء اکرام آئے، انہوں نے سب نے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف دعوت دی، یہ خدا کو ماننے کا پیغام سنایا۔ سنانے کے بعد جب وہ اپنا فریضہ تبلیغ رسالت مکمل کر چکے تو سب انبیاء اکرام یہ بولے کیا کہ میں جو دین تم تک پہنچایا اس کا اجر میں تم سے نہیں مانگتا۔ اتنا کہنے کے بعد ہر نبی اور ہر رسول کیا بولا کرتے تھے؟ قرآن پاک میں آتے ہیں وہ کہتے تھے کہ ہمیں اجر دینے والا اللہ ہے، ہمیں اجر دینے والا اللہ ہے، اللہ ہی کے پاس ہمارا اجر ہے۔ ہر نبی ہر رسول جب اپنا پیغام پہنچائے، امت کو کتاب دیے، شریعت دیے، ایک اللہ کو مانگنے کی دعوت دیے، تو جب اپنا فریضہ مکمل ہوا تو ہر نبی اور ہر رسول یہ بولے کہ میں تمہارے پاس اس کا بدلہ کچھ نہیں مانگتا، ہمیں اجر دینے والا، مجھے اجر دینے والا اللہ ہے۔ مگر جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باری آئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب ظاہر سی بات تھی کہ آپ بھی وہی کرتے تھے،
آقا علیہ السلام بھی وہ بولتے تھے کہ مجھے جو ہے نا اجر دینے والا اللہ ہے، تو اللہ ہی کے پاس مانگنا، اللہ ہی دینے والا ہے، مگر اللہ تبارک تعالیٰ کو گوارا نہیں ہوا، سمجھ میں آ رہا نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کو گوارا نہیں ہوا کہ ہر نبی کی طرح میرا حبیب بھی اس طرح کہے اجر دینے والا اللہ ہے۔ یہ اب آگے کی بات، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے تھے خود اپنی زبان سے، اگر کہہ بھی دیں تو اس کا اتنا وزن، اتنا جو ہے نا درجہ بلند نہیں ہوتا تھا، اتنی اہمیت جو ہے نا ماننے والوں کے نزدیک تو الحمدللہ ہے ہی، عقیدت مندوں کے نزدیک، آل رسول کے نزدیک اور اولیاء اللہ کے نزدیک، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کے نزدیک آپ کی بات، ہر بات جو ہے نا فرض یہ ہے، ماننا فرض یہ ہے، آنکھ بند کر کے جب حدیث پاک ہے تو مان لیتے ہیں، مگر آج کے دور کے حساب سے سوچو، جو بھی حدیث اللہ کے بارے میں یہ لوگ آنکھ بند کر کے مانتے ہیں، جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان تھوڑا اس میں زیادہ بلند ہونے لگی، ظاہر ہونے لگی، تب چھان بین کرتے لوگ ٹٹولتے ہیں، یہ حدیث صحیح ہے، غلط ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے نا یہ جملہ سرکار کا حدیث میں بیان فرمانا اللہ تبارک تعالیٰ کو شاید پسند ہی نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے خود یہ آیت کریمہ میں خود سرکار کی زبان سے کہلوایا، قل اے حبیب آپ فرما دے، لا اسألکم علیہ اجرا، جو دین جو میں نے تم تک پہنچایا ہے اس کے بدلے میں تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا، مگر میری اہل بیت سے محبت کرو۔ اب یہ حکم کس کا ہے؟ سرکار کا نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرنا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے۔ اب کہیں اہل بیت کی شان کہیں ظاہر نہ ہو جائے پوری کی پوری، اور لوگ جو ہے نا ٹوٹ کر اہل بیت سے محبت نہ کرنے لگے، اس واسطے کیا کرتے ہیں یہ بد عقیدہ لوگ، ان آیتوں کو چھپاتے ہیں۔ کتنا بھی بڑا عالم بن گیا تو یہ آیت اسے نہیں سناتے، نہیں پڑھاتے، کتنا بھی بڑا محدث بنا ہے، کیا بھی بنا، امیر صاحب بنا، مبلغ بنا، تو بھی کیا کرتے ہیں یہ آیتوں کا ترجمہ نہیں بتاتے، یہ آیتوں کو کھولتے نہیں، یہ ذہن میں ڈالنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کسی بھی مدرسے کے بچے کو دیکھو، یا جو ہے نا ان کے علماء پڑھ کر آئے ہوئے بھی یہ آیتوں کو چھپاتے ہیں۔ سال میں کبھی تو ایک مرتبہ بیان کرنا کہ نہیں ہے یہ قرآن پاک کا حصہ ہے کیا نہیں؟ سورہ شورا کی آیت نمبر 25 آیت نمبر 23، 24، 25 میں لمبا طویل تذکرہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، تو اس کے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا، تو یہ قرآن کا حصہ ہے، قرآن کی آیت ہے، اس کو ماننا فرض ہے۔ قرآن کریں گے، قرآن کی سنو، قرآن کی سنو، قرآن کی مانو، قرآن میں ہے کیا، قرآن میں ہے کیا، جو قرآن میں ہے جو حضور تک اور ان کی حال تک جاتا اسے چھپانے کا، باقی قرآن کا کیا ماننا؟ قرآن کا خالی نماز پڑھنے کا اتنا ماننا، قرآن کا جو ہے روزہ رکھنے کا اتنا ماننا، حج کرنے کا اتنا ماننا، باقی جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک آیت ہے، ایسے کئی جگہ ہیں قرآن پاک میں آیتیں ہیں، مقامات ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کا تذکرہ فرمایا ہے اور ان کی شان میں آیتیں نازل فرمائی۔ یہ کبھی زندگی میں وہ لوگ بتاتے نہیں، ساری زندگی ان کی مسجدوں میں عمر کاٹ لو، کبھی یہ تذکرہ سننے کو نہیں ملے گا۔ تو خیر یہ محرم کا مہینہ ہے، اس حوالے سے میں یہ مضمون چنا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب حکم فرمایا کہ میری اہل بیت سے محبت کرو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان آقا فرمائے کہ اب میں تمہیں مسلمان بنایا، کلمہ دیا، توحید دیا، یہ خدا کو ماننے کا طریقہ سکھایا، اس کی عبادت سکھائی، کل اسلام کا جو ہے نا جتنا بھی پیکیج ہے قیامت تک کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے امت کو۔ دینے کے بعد آپ فرمائے اب جو ہے نا اس کا عوض، اس کا بدلہ میری اہل بیت سے محبت کرو۔ اب محبت کا دعویٰ ہر کوئی کرتا ہے، اگر آپ جا کر پوچھو نا جتنے بھی بد عقیدہ کو جا کر پوچھو، انہوں بھی بولتے ہیں ہمیں محبت کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ نہیں؟ کون بھی آج دنیا میں کون سے بھی مسلمان کو یہ ہمت ہے یہ کہنے کی کہ میں حضور کے آل سے نفرت کرتا ہوں؟ کون بھی نہیں کرتا۔ ہم لوگ چھپاتے ہیں، وہ بات الگ، چھپاتے ہیں، تذکرہ بیان نہیں کرتے، کیونکہ انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہمیں یہ بولے تو سامنے والے کا عقیدہ صحیح ثابت ہوتا ہے، یہ اہل سنت والجماعت والے جو بیان کرتے ہیں وہ عقیدہ صحیح ثابت ہوتا ہے، تو لوگوں کے دل میں پھر وہ عقیدے کی محبت آنے والی، پھر وہ لوگ صحیح بولتے ہیں تو واہ، اس واسطے کیا کرتے ہیں لوگ چھپاتے ہیں۔ اب چھپانا الگ، انکار کرنا الگ، ان کا معاملہ اللہ بہتر جانے دلوں میں کیا ہے، مگر میں جو بات بتا رہا ہوں کہ جب بندہ یہ کہتا ہے کہ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، ہمیں چاہے ہم کہیں چاہے دوسرے کہیں،
چاہے ہم ماننے والے کھل کر جو ہے نا اہل بیت کا جشن منانے والے، ان کا غم منانے والے، ان کے عروس وغیرہ منانے والے، جب ہم کہیں یا غیر کہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا صرف زبانی کہنے والے کو نہیں مانتا. اگر صرف زبانی کون بندہ بولا کہ میں اہل بیت کو مانتا ہوں، سرکار کی آل سے عشق کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اسے آزماتا ہے. کیا کرتا ہے؟ آزماتا ہے. وہ سورہ بقرہ کی آیت میں نے تلاوت کی جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. کیسے آزمائیں گے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہر چیز سے، خوف دے کر، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک دے کر، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مالوں کا نقصان کروا کر، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور تمہارے پھلوں کا نقصان کروا کر اور تمہارے جانوں کا نقصان کروا کر. تمہیں ایسے آزماؤں گا، اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے؟ میں تمہیں ایسے آزماؤں گا، تمہیں بھوک دے کر بھی آزماؤں گا، پیاس دے کر بھی آزماؤں گا، ڈر دکھا کر بھی جو ہے نا دشمن کا خوف دکھا کر بھی آزماؤں گا، اور تمہارے جان مال کا، اناج کا، پھلوں کا، ہر چیز کا نقصان کروا کر بھی آزماؤں گا، آخر تمہاری جان کا نقصان کروا کر بھی تمہیں آزماؤں گا. تو یہ جب اللہ تعالیٰ کی آزمائش بندے پر نازل ہوتی تو تب معلوم پڑتا ہے کہ بندہ کتنا کھرا ہے، تب معلوم پڑتا ہے کہ بندہ کتنا سچا ہے. اپنی زبان سے کہتا ہے نا میں محبت کرتا ہوں. اب اللہ تعالیٰ کے عشق کا دعویٰ بھی ہر کوئی کرتا ہے. یہ سب سے مشکل بات. اہل بیت سے سمجھو محبت کرنا آسان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا دعویٰ کرو ایک حد تک آسان ہے. اگر کوئی یہ کہا کہ میں اللہ سے عشق کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے عشق کرنا بڑا مشکل بات ہے. اب بولتے ہیں نا لوگ کہ ہمیں جو ہے نا اللہ کے سوا کسی کے پاس مانگنا نہیں، اللہ کے پاس ہی مانگنا، اللہ کے سوا کسی کے پاس مانگنا نہیں. اللہ سے دینے والا، اللہ سے کرنے والا، اس کے سوا جو ہے نا کسی پر توکل نہیں رکھنا، کسی کے پاس جانا نہیں، کان جھکنا نہیں. تو یہ بات جو ہے نا 100% درست ہے. 100% کیا 1000% درست ہے، صحیح ہے. عقیدہ اور ایمان مسلمان کا یہی ہونا چاہیے. مگر اس پر قائم کون نہیں رکھ سکتا؟ اس پر جو ہے نا زبان سے کہنا آسان ہے، مجھے اللہ کافی ہے، مجھے اللہ کافی ہے، اللہ کے سوا ہمیں کس کے پاس نہیں مانگتے، نہ غوث پاک پاس مانگتے، نہ خواجہ کے پاس مانگتے، نہ کسی نبی کے پاس، نہ کسی ولی کے پاس ہمیں مانگتے، ہمیں اللہ کافی ہے. کہنا آسان ہے. جب یہ بندہ کہتا نہیں تو اللہ تعالیٰ اگر اسے آزمایا، جب یہ کہہ رہا ہے میں کافی ہوں، تو وہ ایسی آزمائش لیتا ہے، ایسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، آخری حد تک اسے آزماتا ہے، خوف دے کر، بھوک دے کر، پیاس دے کر، ہر چیز سے آزماتا ہے. تو بندہ اسے برداشت کر ہی نہیں سکتا. ہمیں تو عام انسان، اولیاء اللہ بھی اسے برداشت نہیں کر سکتے. ایک مقام پر آ کر ہمت ٹوٹ جاتی ہے. اور ایک آگے بات بتا دوں کہ انبیاء کرام بھی اسے برداشت نہیں کرے. کون؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کافی ہے، اللہ کے سوا کچھ نہیں، ہر کام میں اللہ کے سوا ہمیں کسی بات مانگتے نہیں. تو جب یہ بندہ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی آزمائش میں مبتلا کر کے ایسے آزماتا ہے، اس کی آخری سانس تک آزماتا، دیکھتا ہے کہ بندہ کب تک صبر کرتا ہے اور کتنا سچا ہے. تو انبیاء اکرام بھی اس کے سامنے جو ہے نا امتحان میں، آزمائش میں مکمل پاس نہیں ہوئے، کہیں نہ کہیں اٹکے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں نہ کہیں تھوڑا پھیکے نظر آتے ہیں. آخر کار میں ہمت جواب دے گئی انبیاء اکرام کی. اب وہ مضمون میں اگر آگے چل پڑا تو یہ مضمون رہ جائے گا، پھر کبھی کربلا کے بیانات ہمیں کرنے والے ہیں، اس میں آگے کا نقطہ بتاتا ہوں. مگر آج کے اس موضوع کے حساب سے جو ہے تھوڑا مجھے، آج محرم کی 2 تاریخ ہے، کل 1 تاریخ کے اور آج 2 تاریخ کے شہداء کرام کی عمرے اور ان کے نام اور ان کی شہادت کون کب تک لڑے ہو، اتنا بیان کر کے بیان کو ختم کرنا ہے. اس واسطے اس موضوع کو اب یہاں سے میں آگے بڑھاتا ہوں کہ جب ہمیں بولتا ہے کہ ہمیں اہل بیت سے محبت ہے، ہمیں عاشق رسول ہے، حضور سے محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، ان کے آل سے محبت کرتے ہیں، تو وہ آزماتا ہے، اللہ بھی آزماتا ہے. جب وقت آئے تو وہ سامنے والا بھی آزماتا ہے. اسی طرح ایک مرید کو جو ہے نا ان کا مرشد بھی آزماتا ہے. جب ایک مرید بولتا ہے نا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، مجھے عشق ہے، تو کچھ نعمت دینے سے پہلے، عطا کرنے سے پہلے مرشد بھی اپنے مرید کو آزماتا ہے کہ دیکھیں گے کتنا سچا ہے، کتنا کھرا ہے. تو ہر کوئی اس میں پاس نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں ہم اٹک جاتے ہیں.
تو ہمارے جیسے عام لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے اہل بیت سے، میری آل سے محبت کرو، میرے نبی کے آل سے محبت کرو، یہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا تو وقت آیا اہل بیت سے عشق کرنے والے سبھی مسلمان موجود تھے. اس دور کی بات کر رہا ہوں. کون سے؟ جب حضرت مولا علی مشکل کشا تھے، جب حضرت امام حسن علیہ السلام تھے، امام حسین علیہ السلام تھے. اس دور میں ان کے سامنے جو ہے قرآن پاک کی آیتیں بھی تھی. تازہ تازہ اسلام تھا، تازہ تازہ زمانہ تھا. اب جب یہ حکم آیا تو ہر کوئی دعویٰ کرتا تھا ان سے محبت کرنے کا. تو معاملہ چلتے 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 آزمائش کا دور گزرتے 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 جو ہے نا زمانہ کہاں تک آ پہنچا؟ کربلا کے میدان تک آ کر پہنچا. کہاں تک؟ کربلا کے میدان تک آ کر پہنچا. وہاں پر معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں اہل بیت سے محبت کرنے والے کون ہیں، بغض رکھنے والے کون ہیں. معلوم ہوا کیا نہیں؟ جب حضرت مولا علی مشکل کشا خلافت پر تخت نشین ہوئے، وہاں سے وہ دور شروع ہوا. لوگ جو ہے ان کے اندر کے زہر اگلنا شروع کرے. اہل بیت سے کون کتنی سچی محبت کرتا ہے، کون بغض رکھتا ہے، ایک کے بعد لوگ سامنے آتے گئے. تو معاملہ چلتے 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 وہ کربلا کے میدان تک آیا. جب کربلا کے میدان تک آیا، جو ہی لوگوں کو معلوم ہوا، ان کے چاہنے والوں کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، اقارب کو، ان کے غلاموں کو، جب معلوم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کربلا جا رہے ہیں تنہا اپنے گھردار کو لے کر، تو اس وقت جسے جیسا جیسا معلوم ہوا، اس وقت خوف و ہراس کا ایک عالم تھا. کوفہ کے اندر، عراق کے اندر یزیدیوں کی فوج، ان کے گورنر آ کر جو ہے پہرا ایسا لگائے تھے، کون بھی بندہ گھر سے باہر نکلنا نہیں، کون بھی امام حسین علیہ السلام کی مدد کے واسطے جانا نہیں، ان کے جو ہے قافلے میں شریک ہونے کے واسطے جانا نہیں. سخت پہرے لگا کر جو ہے یہ خوف و ہراس کا عالم طاری کر دیتے. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو جو ہے وجود میں لا کر لوگ جو ہے چھپ کر بیٹھے تھے. مگر جس کے اندر حقیقی عشق تھا، وہ کیسے بھی چھپ چھپا کر باہر نکلے. وہ کیسے بھی چھپ چھپا کر، کیسے بھی ہلا بہانا کر کے رات کے اندھیرے میں جس طرح سے بھی ممکن ہو باہر نکلے اور آ کر امام حسین علیہ السلام کے قافلے کے اندر شریک ہو کر اپنی جانیں جو ہے قربان کی. اب کربلا کا واقعہ ہمیں جو ہے سنتے آئیں، کئی سالوں سے سنے، مگر جو ہے یہ روایتیں جو علماء کرام وغیرہ بیان کرتے ہیں، اس کے اندر یہ کتنے لوگ برابر شہید ہوئے، اس کا عدد تو 72 مشہور و معروف ہے، 72 لوگوں کا. پھر اس کے بعد کون پہلے شہید ہوا، کون بعد میں شہید ہوا، یہ صحیح طور پر آج تک کون بھی نہیں بتایا. جتنے بھی تمہیں انٹرنیٹ کے اوپر بیانات اٹھا کر سنو، کربلا کے بیانات ہیں نا، تاریخ کب سے کربلا کی میں شہادتیں شروع ہوئی، پہلے کون شہید ہوئے، بعد میں کون شہید ہوئے. مختصراً حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شہید ہوئے یہ بتایا جاتا ہے، مگر کتنی تاریخ تھی، وقت کیا تھا، یہ نہیں بتایا جاتا. تو اس حوالے سے میں آگے اب جو ہے تقریر کو شروع کر رہا ہوں، آگے بیان کر رہا ہوں. دیکھیں، یہ ایک کتابچہ ہے جو بڑا پرانا ہے، قدیم ہے، جس کا میں ایک زیراکس نکال کے لایا ہوں. یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی پرسنل ڈائری سے لیا ہوا ہے. کہاں سے؟ امام زین العابدین علیہ السلام کی پرسنل ڈائری، ان کی لکھی ہوئی کتاب کا حصہ. اور کربلا کا جتنا بھی واقعہ ہے، جتنی بھی روایتیں بیان ہوتے ہیں، وہ بنیادی طور پر لکھے والے امام زین العابدین علیہ السلام. ظاہر سی بات ہے، کیونکہ میدان کربلا سے مرد حضرات میں وہ زندہ واپس آئے تھے، بیمار تھے، اور جو بھی معاملہ پیش آتا تھا، جو بھی شہادتیں ہوتی تھی، وہ آ کر جو ہے امام حسین علیہ السلام یا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو مستورات تھیں، ام المومنین وغیرہ تھی، وہاں پر وہ آ کر بتاتے تھے. اور امام زین العابدین علیہ السلام کی اوپر ڈائریز میں جو ہے وہ لکھا جاتا تھا باقاعدہ. تو اس طرح سے کربلا کا واقعہ یہ آج ہمیں پڑھنے اور سننے کو مل رہا ہے. مگر یہ جو کتابچہ ہے، یہ احادیث، یہ تذکرے، یہ کوئی سی بھی ظاہری شریعت کے جو ہے نا سیاستہ کی احادیث مبارکہ میں نہیں ہے. اس واسطے یہ علماء آج تک بیان کرے اس میں کیوں نہیں بیان کرے، یہ ان کے پاس پہنچا اس نے.
یہ صرف اور صرف خانقاہ والوں کے پاس ہے. یہ کس کے پاس ہے؟ خانقاہ والوں کے پاس ہے. کیوں؟ کیونکہ اب یہاں وہ بات آتی ہے، یہ عشق کا معاملہ ہے. کیا ہے؟ یہ اہل بیت سے عشق کا معاملہ ہے. کیونکہ جب کسی ظاہری شریعت والے کو یہ حدیث کون سی بھی بیان کرو تو کیا بولتے ہیں؟ بخاری میں ہے کیا، مسلم شریف میں ہے کیا، ترمذی شریف میں ہے کیا، راوی کون، اس کے مصنف کون، یہ صحیح ہے، غلط ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، وہ ٹٹولتا ہے. مگر عاشقوں کا معاملہ ایسا ہے، بزرگان دین نے فرمایا، اولیاء اکرام نے فرمایا، جب کوئی حدیث تمہارے سامنے آئی اور اس کی روایت اگر اہل بیت اطہار میں سے کوئی راوی ہے تو اسے آنکھ بند کر کے مان لو، اسے آنکھ بند کر کے مان لینا. اب امام زین العابدین علیہ السلام کی ڈائریز میں سے جب سنا رہے تو اس میں شک و شبہ نہیں، اس میں شک و شبہ نہیں. اور ترتیب بھی ایسی دی گئی ہے، اوقات بھی ایسے بیان کیے گئے ہیں اتنا ترتیب کے ساتھ، پرفیکٹ ان کی عمروں کے ساتھ، کہ الحمدللہ ہمارا دل کیا، ہمارا عشق کیا، ہماری عقل بھی اسے تسلیم کرتی ہے. تو وہ میں سنا رہا ہوں آج، اور یعنی کل 1 محرم اور 2 محرم کے شہداء کرام کے ایام اور تواریخ. پہلے روایت پڑھ کر سنا ہوں. اس کتاب کی جو ہے نا یہ فصل پنجم ہے، فصل پنجم در احوال شہداء کربلا معلی، اس طرح اس کی ہیڈنگ ہے. پھر اس کے اندر لکھا گیا ہے اس فصل میں ان حضرات والا صفات کا احوال تحریر کیا جاتا ہے جنہوں نے اپنی نقد جاں کو گوہر رسول در شاہوار بطول پر قربان کیا. دیکھو یہ جملے بھی پڑھنے کے بعد یہ بزرگوں نے جو کتابوں کی تشریح کی نا، یہ بہت پرانی تشریح ہے. اب کی طرح اردو لینگویج نہیں ہے، اس میں چند الفاظ ایسے ہیں پڑھنے کے بعد سمجھ میں بھی نہیں آتے. تو اس سے پہلے کئی بیانات میں آپ کو بیانات سنا چکا ہوں بزرگان دین کے ڈائری میں سے. فرماتے ہیں کہ اس فصل میں ان حضرات والا صفات کا احوال تحریر کیا جاتا ہے جنہوں نے اپنی نقد جان کو گوہر رسول در شاہوار بطول پر قربان کیا، یعنی معرکہ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ لڑے اور شہید ہوئے. چونکہ اہل ظاہر نے کسی کتاب میں ان یاران با وفا کا مفصل حال نہیں لکھا ہے. یہ جملہ انہوں نے تشریح کرنے سے پہلے لکھا ہے. کیا؟ کیونکہ کسی کتاب میں اہل شریعت نے، یعنی اہل ظاہر نے، یعنی اہل شریعت نے کسی کتاب میں ان یاران با وفا کا مفصل حال، کمپلیٹ مفصل تذکرہ کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ کون صاحب اول تصدق ہوئے اور پھر کس نے شہادت پائی اور کس کے بعد کون راہ ملک بقا ہوا، پہلا کون شہید ہوئے، بعد میں کون شہید ہوئے. ترتیب جو ہے نا شریعت کی سیاستہ کی ظاہری کسی کتاب میں نہیں ملتی. یہ ترتیب ان کے نام ہیں، ناموں میں بھی تھوڑا جو ہے نا اٹھا کر دیکھیں تو آگے پیچھے ہے. پھر اس کے بعد عدد میں بھی تھوڑا معاملات ہیں. پھر ان صاحب کس کے بیٹے تھے، رشتہ داری میں بھی تھوڑا آگے پیچھے ہے اگر باریک سے تحقیق کیا جائے. پھر فرماتے ہیں یہ جملے جو ہے نا یہ جنہوں نے امام زین العابدین علیہ السلام کی ڈائری کی تشریح فرمائی نا ان کے جملے ہیں. وہ لکھ رہے ہیں کہ مگر اب اس تفصیل سے کہ فلاں فلاں حضرات اقربا تھے اور فلاں اصحاب تھے، یہ بھی اس میں مغالطہ ہے کہ کربلا کے میدان میں جو 72 لوگ شہید ہوئے تھے اس میں امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کون تھے، ان کے اقربا کون تھے، یعنی خاندان والے کون تھے، اہل بیت میں سے کون تھے، ان کے دوستوں میں سے، چاہنے والوں میں سے، اقربا میں سے کون، اور اصحاب میں سے کون. یہ بھی کنفیوژن ہے لوگوں کو، تو اس کا خلاصہ بھی اس میں ہے. اتنی اچھی ترتیب کے ساتھ یہ لکھا گیا. فرماتے ہیں نیز بحساب نمبر تصور کرنا چاہیے کہ اسی طرح ایک کے بعد دوسرے نے شہادت پائی، اور علاوہ اس کے ہر ایک کی تاریخ اور وقت سے واضح ہوگا. تمام جو ہے نام بھی ترتیب کے ساتھ ہے، ان کی ولادت کی تاریخ بھی ہے، اور انہوں کون سا دن تھا، کتنے بجے سے کون سے وقت سے کون سے وقت تک لڑے، یہ ترتیب اس میں لکھی گئی ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کیسا ترتیب وار جو لوگ جو ہے نا کون کون شہید ہوئے. پھر اس کے بعد آپ یہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ یہ احوال باطنی کتب میں سے لکھا گیا ہے ولادتوں کی تاریخ کا، جس کا ہر جگہ پر حوالہ لکھا گیا ہے.
یعنی کربلا کے اندر جتنے بھی لوگ، یہ 72 لوگ جو شہید ہوئے نا، ان کی ولادت کی تاریخ میں ہے، ان کی کتابوں سے جو ہے نا باقاعدہ کون سی کتاب میں ان کی ولادت کی تاریخ ہے وہ بھی لکھا گیا ہے۔ تو خیر میں مضمون کو آگے بڑھاتا ہوں۔ محرم کی 1 تاریخ سے شہادتوں کا سلسلہ کا آغاز ہو گیا، 1 تاریخ سے جو ہے شہادتیں ہونا شروع ہو گئی۔ تو سب سے پہلے محرم کی 1 تاریخ کو، جو کل کا دن گزرا، اس دن 4 لوگ شہید ہوئے۔ کتنے؟ 4 لوگ شہید ہوئے۔ اس میں سب سے پہلے تھے حضرت حر، ان کا پورا نام ہے حضرت حر بن یزید رباہی، حر بن یزید رباہی ان کا پورا نام ہے۔ پھر ان کے بھائی حضرت مصعب، جناب حر کے یہ بھائی تھے حضرت مصعب۔ پھر ان کے ایک بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام ہے، یہ کون ہے؟ حضرت جناب حر کے فرزند حضرت حر، حضرت علی بن حر رباہی، حضرت حر کے بیٹے حضرت علی۔ پھر ان کے غلام حضرت عروہ بن قبوس حبشی، یہ حبشہ والے تھے، اس واسطے حبشی نام آیا۔ اب ان کی ولادتوں کی اور شہادت کی تاریخ اور وقت اور عمر یہ بیان کر کے جو ہے نا میں تقریر کو جتنا جلدی ہو سکے ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ کہ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہجرت سے 15 سال پہلے، ہجرت سے 15 سال پہلے 11 ذی الحجہ کو، ذی الحج کے مہینے میں 11 تاریخ کو بدھ کے دن فجر کے وقت دمشق میں آپ پیدا ہوئے تھے۔ دمشق والے حضرت حر دمشق میں پیدا ہوئے۔ ان کا جو یہ تذکرہ ہے ولادت کا، یہ خود ان کے والد نے لکھا ہے، اور اس کتاب کا نام بھی آگے موجود ہے۔ میں جب بیان کرتا ہوں یہ پرسنل ڈائریز ہے، یہ خانقاہ والوں تک محدود ہے، اس واسطے میں کون سی بھی کتاب کا نام نہیں بتاتا۔ کتاب کا نام اور یہ تشریح کرنے والوں کا، راویوں کا نام جو ہے میں چند چیزیں سے چھپاتا ہوں، کیونکہ خانقاہ والوں کے پاس کا تبرک ہے، اسے پوشیدہ رکھنا بہتر ہے۔ بس جتنی باتیں بتانے کی ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ کتاب کا نام یہاں پر کس کتاب سے لکھا گیا ہے یہ موجود ہے، نہیں تو اتنا تفصیل کون اپنے دماغ سے لکھنے والا۔ تاریخ، وقت، دن۔ پھر 15 سال ہجرت سے 15 سال پہلے انہوں پیدا ہوئے تھے، اور 61 ہجری میں محرم کی 1 تاریخ کو جب ان کی شہادت ہوئی تو بدوار کا ہی دن تھا، بدھ کا ہی دن تھا، اور وقت دوپہر کا تھا۔ دوپہر کے وقت آپ شہید ہوئے۔ جنگ شروع ہوئی تھی غالباً چاشت کے بعد سے، چاشت کے بعد سے جب جنگ شروع ہوئی، یا چاشت کے وقت سے جب جنگ شروع ہوئی تو دوپہر کے وقت ان کی شہادت ہوئی۔ اسے ان 4 لوگوں کی شہادت کو خاص کر جنگ ماریہ کہا جاتا ہے۔ کربلا میں جو یہ جنگ ہے نا، پہلے 4 لوگ شہید ہوئے، اسے جنگ ماریہ، امام زین العابدین علیہ السلام لکھے ہیں کہ اسے جنگ ماریہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ماریہ کا مطلب ہوتا ہے تمنا، چاہت۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود چاہت کر کے آگے بڑھے اور خود چاہت کر کے شہید ہوئے۔ یوں تو ہر کوئی اپنی چاہت سے آیا تھا، مگر ان کا معاملہ الگ ہوا۔ ان 4 لوگوں کا معاملہ کیا تھا؟ انہوں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں آئے تھے، انہوں یزیدیوں کے بھیجے ہوئے لشکر کے ساتھ آئے تھے۔ یہ آ کر جو ہے نا امام حسین علیہ السلام کا پیچھا کر کے کربلا تک لا کر انہوں رکائے تھے۔ حضرت جناب حر، ان کے ساتھ ان کا ایک بھائی تھا، ایک بیٹا تھا اور ایک غلام تھا، یہ 4 لوگ۔ تو جب انہیں پتا چلا کہ حقیقت میں امام حسین علیہ السلام کو یہ لوگ شہید کرنے والے ہیں، تو تب جو ہے نا وہ منظر دیکھ کر حر تھرتھرانے لگے، کانپنے لگے، اور بولے کہ اے شمر، کیا حقیقت میں تم لوگ آل رسول کو قتل کرنے والے ہو، ان کو شہید کرنے والے ہو؟ جنت کے سردار ہیں، وہ اپنی زبان میں سمجھانے کی کوشش کرے۔ جب وہ نہیں مانے تو بولنے لگے کہ اللہ اکبر، مجھے ایک طرف جنت اور ایک طرف جہنم نظر آنے لگی ہے۔ یہ کہہ کر اپنا گھوڑا جو ہے دوڑائے اور جا کر امام حسین علیہ السلام سے معافی طلب کرے۔ معافی طلب کر کے جو ہے نا آپ اس چاشت کے وقت سے لے کر دوپہر تک لڑ کر آخر آپ نے شہادت پائی۔ آپ کی اس وقت عمر تھی 75 برس 20 دن، 75 ایئر 20 ڈیز، 75 سال 20 دن آپ کی عمر تھی۔ تو خیر آپ امام حسین علیہ السلام کی خاطر جو ہے نا آپ نے شہادت پائی۔ جب ان کی شہادت ہوئی تو ان کے بھائی حضرت مصعب یہ آگے بڑھے۔ ان کی ولادت ہوئی تھی ہجرت سے 7 سال پہلے،
हिजरत से 7 साल पहले 13 माह रजब और दोशुम्बा यानी बुध का दिन, पीर का दिन, पीर का दिन होता है दोशुम्बा। पीर का दिन असर के वक्त आप भी दमिश्क में पैदा हुए। इनकी जब शहादत हुई तो इस वक्त आपकी उम्र थी 67 ईयर 5 महीने, 67 बरस 5 महीने आपकी उम्र बनती है। तो ये दोपहर के बाद से लड़ना शुरू करे, असर के वक्त तक लड़े, असर के वक्त तक लड़कर आप शहीद हुए। फिर इनकी शहादत के बाद हजरत जनाब हुर के बेटे जो थे वो आगे बढ़े, हजरत अली उनका नाम है। जब वो आगे बढ़े तो इनकी विलादत हुई थी 8 हिजरी में। 8 हिजरी सफर का महीना था, 27 तारीख थी, इतवार के दिन तहज्जुद के वक्त ये भी दमिश्क में पैदा हुए थे। फिर ये आगे बढ़े और मगरिब नमाज के बाद ये शहीद हुए। जब जहर को असर को जब वो शहीद हुए, उनके चचा यानी हुर के भाई शहीद हुए, तो असर के बाद से मगरिब तक ये लड़े। तो इनकी उम्र है 52 साल 10 महीने, 52 ईयर 10 मंथ इनकी उम्र बनती है। फिर उसके बाद उनके गुलाम हजरत जनाब हुर के जो गुलाम थे वो आगे बढ़े। हजरत उर्वा बिन कुबूस हबशी, ये हबशा में पैदा हुए थे। हिजरत से 19 साल पहले, हिजरत से 19 साल पहले पैदा हुए थे। 14 शाबान को जुमा के दिन दोपहर के वक्त हबशा में आप तवल्लुद हुए थे। तो इनकी उम्र थी 79 ईयर और 4 महीने उम्र बनती। कितने? 89 बरस, 79 बरस 4 महीने, 79 ईयर 4 मंथ इनकी उम्र बनती। ये मगरिब के बाद से जो लड़ना शुरू करे, तहज्जुद के वक्त तक लड़े। मगरिब के बाद से सारी रात, उम्र कितनी है? 80 बरस, 80 बरस के करीब उम्र है। सारी रात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खातिर लड़ते लड़ते जो है ना तहज्जुद के वक्त आप शहीद हुए। अब दूसरी तारीख शुरू हुई, मुहर्रम की 2 तारीख शुरू हुई। तो 2 तारीख के दिन 6 हजरत शहीद हुए सही। उनके नाम है हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कल्बी, हजरत वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी, हजरत हाशिम बिन उतबा मक्की, हजरत कारिब बिन गुलाम आज़ाद, हजरत इमाम अलैहिस्सलाम। उनका नाम है हजरत कारिब। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आज़ाद करदा गुलाम थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आज़ाद करदा गुलाम। फिर उनके बाद 5वें नंबर पर हजरत बरीर बिन खफीर हमदानी, फिर 6ठे नंबर पर हजरत खालिद बिन उमर मक्की। ये 6 लोग मुहर्रम की 2 तारीख को, तो इनका तस्करा जल्द से जल्दी बयान करता हूँ, वक्त खत्म हुआ। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कल्बी जो है ना, ये हिजरत से 2 साल पहले उनकी विलादत हुई थी। रजब की 14 तारीख को, पीर का दिन था, नहीं चहारशुम्बा बुध का दिन था। तो अल्फाज भी जो है से बहुत बारी बारी है, मस्जिद में सका से ऐसा इजरास्मान के लिए आया। तो बुध के दिन मगरिब के बाद बगदाद शरीफ में आप पैदा हुए थे, बगदाद शरीफ के अंदर आप पैदा हुए थे। जब मुहर्रम की 2 तारीख को 61 हिजरी में इनकी शहादत हुई तो इनकी उम्र थी 62 बरस 5 महीने। कितने? 62 बरस 5 महीने। जुमेरात के दिन नमाज फजर से पहले इनकी शहादत हुई। तहज्जुद के वक्त वो शहीद हुए थे, तहज्जुद के बाद से लड़ना शुरू हुए, नमाज फजर से पहले इनकी शहादत हुई। फिर उनके बाद हजरत वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये आगे बढ़े। उनकी विलादत हुई थी हिजरत से 5 साल पहले 10 माह सफर को जुमा के दिन असर के वक्त बसरा में आप तवल्लुद हुए थे, बसरा में। फिर जब इनकी शहादत हुई तो उस वक्त इनकी उम्र थी 65 बरस 10 महीने, 65 बरस 10 महीने बनते हैं। जुमेरात के दिन इशराक से पहले आप शहीद हुए, फजर की नमाज के बाद से लड़ना शुरू हुए, इशराक से पहले आपने शहादत पाई। फिर उसके बाद हजरत हाशिम बिन उतबा मक्की, ये आगे बढ़े। इनकी विलादत हुई थी 12 हिजरी में, मुहर्रम की 27 तारीख बरोज़-शुमा यानी मंगल के दिन फजर के वक्त ये ताइफ में पैदा हुए थे। तो इनकी जब शहादत हुई तो उस वक्त आपकी उम्र थी 49 बरस
تو 25 دن ابھی کم تھے، 49 برس 49 ایئر کمپلیٹ ہونے کا بھی 25 دن ان کے کم تھے۔ جمعرات کے دن ظہر تک آپ لڑے، اشراق کے وقت سے لڑنا شروع کرے، ظہر تک لڑے اور انہوں نے شہادت پائی۔ پھر ان کے بعد چوتھے نمبر پر حضرت قارب یعنی امام حسین علیہ السلام کے غلام حضرت قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آگے بڑھے۔ یہ 4 ہجری میں محرم کی 15 تاریخ کو پیر کے دن عشاء کے وقت ملک شام میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی عمر تھی اس وقت 57 برس، 57 برس مکمل ہونے کو ابھی 4 دن کم تھے، محرم کا مہینہ تھا ان کی ولادت کا، تو 57 ایئرس کے لیے 4 دن کم تھے۔ تو ظہر جمعرات کے دن ظہر سے شام تک لڑے اور مغرب کے قریب انہوں نے شہادت پائی، ظہر سے مغرب کے قریب تک۔ پھر ان کے بعد 5ویں نمبر پر حضرت بریر بن خفیر حمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آگے بڑھے۔ ان کی ولادت ہوئی تھی ہجرت سے 9 سال پہلے، 9 سال قبل از ہجرت، 11 ماہ محرم بروز چہارشنبہ یعنی بدھ کے دن وقت عصر جدہ میں آپ تولد ہوئے تھے۔ ان کی عمر تھی 70 برس، ہجرت سے 9 برس پہلا پیدا ہوئے تھے، 70 برس کی عمر والے تھے۔ حساب برابر لگایا جائے تو ابھی 70 برس تو 9 دن کم بنتے ہیں، ٹوٹل حساب کر کیلکولیشن کر نکل آیا۔ پھر جمعرات کا وہ دن تھا، بعد نماز مغرب آپ جو ہے نا شہید ہوئے۔ مغرب سے پہلے حضرت قارب شہید ہوئے تھے، پھر مغرب ان کی شہادت کے بعد لڑنا شروع ہوئے، مغرب کے بعد آپ نے شہادت پائی۔ پھر ان کے بعد 6 نمبر پر حضرت خالد بن عمر مکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آگے بڑھے۔ 1 ہجری میں 13 ماہ سفر کو جمعرات کے دن عصر کی نماز کے بعد آپ جدہ میں پیدا ہوئے تھے۔ جب ان کی شہادت ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر 59 برس 10 مہینے کی، 59 برس 10 مہینے آپ کی عمر تھی۔ جمعرات کے دن شام سے یعنی حضرت بریر کی شہادت کے بعد مغرب کے بعد سے آپ نے لڑنا شروع کیا، سو صبح 3 محرم کی صبح تک آپ لڑے۔ مغرب کے بعد جب آپ لڑنا شروع کیے تو ساری رات آپ لڑے اور صبح 3 محرم کی 3 تاریخ کا جو دن نکلتا ہے اس وقت آپ جو ہے نا قریب صبح کے وقت یعنی اشراق کے وقت آپ شہید ہوئے۔ اشراق کے وقت مغرب کے بعد سے لے کر اشراق کے وقت تک لڑے اور شہید ہوئے۔ یہ جمعہ کا دن تھا اور محرم کی 3 تاریخ شروع ہو چکی تھی۔ کربلا کا جو واقعہ ہے بدھوار کا بدھ کا دن اور 1 تاریخ سے شروع ہوا، بدھ اور جمعرات یہ 2 تاریخ ہوئی، اب 3 تاریخ جمعہ کا دن شروع ہوا۔ تو جمعہ کے دن کتنوں کی شہادت ہوئی، کتنے لوگ جو ہے نا شہید ہوئے وہ اور ان کے نام، ان کی ترتیب، پھر اس وقت کے بعد کون لڑے، ان کی عمریں کیا تھی، انشاءاللہ تعالی میں اگلی نشست میں جہاں کہیں بھی اگر اگلی نشست محرم کے حوالے سے نشست بیان کرنا ہوا تو اس میں یا اگلے جمعہ میں آگے کا تذکرہ جو ہے نا میں سنانے کی کوشش کروں گا۔ جو بھی ہم نے سنا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس پر یقین رکھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور جس طرح ان لوگوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق آل رسول سے محبت کیا اور آل رسول کی محبت کا ثبوت بھی دیے۔ کون دیکھو عمریں دیکھو، کون 60 برس کا ہے، کون 70 برس کا ہے، کون 80 برس کا ہے، اس عمر میں جا کر امام حسین علیہ السلام کے خاطر کھڑے ہو گئے میدان میں۔ آج جو ہے اسلام کے خاطر اگر کچھ کرنے کا وقت آیا تو ہمیں جو ہے نا ہمارے بچے کو پہلا گھر میں ڈال کے چابی ڈالتے ہیں، جو ان کو وہاں ہے کام بھی کمپلیٹ دیں گا، پولیس اسٹیشن جانا پڑے گا، ہے کہ نہیں؟ تو ہم کہاں وہ کہاں، ان کا جذبہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا آزماتا ہے۔ جب ہمیں عشق کا دعویٰ کرتے ہیں نا، کسی سے ہمیں آل رسول سے عشق کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہیں یا اللہ سے عشق کرتے ہیں، جب ہمیں بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ جب آزمائش کا وقت آیا، اس وقت جو کھڑا ہوتا ہے نا تو وہ اصل ہوتا ہے۔ تو ہمیں دین کی خدمت کرنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے کربلا کا جو ہے ایک پیغام ہے، کیا ہے؟ اپنا سب کچھ دین کے واسطے قربان کرنا، دین کی خدمت میں زندگی گزارنا۔ تو جتنا بھی ہو سکے اللہ تعالیٰ ہمیں جتنی بھی ہمت دیا، جتنی استطاعت دیا، جتنا حوصلہ دیا، اس مطابق ہمیں خدمت کرنے کی کوشش کرنا۔ اگر بندہ زبان سے بول رہا ہے کہ میں بھی دین کی خدمت کر رہا ہوں تو اپنے اندر جھانک کر دیکھ سکتا ہے، اور جب وقت آیا تب معلوم پڑتا ہے کتنا خدمت کر رہا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ جتنی بھی ہمارے پاس اب زندگی بچی ہے یہ تمام کی تمام اس کے دین کی خدمت کے واسطے لٹانے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. اس تذکرے کی بدولت ان شہداء کرام کا عشق کا حصہ ہمیں نصیب عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.